أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيد تعاليت يا سماد. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ولي تعاليت يا مولاي. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ذارئ تعاليت يا بارئ. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معز تعاليت يا مذل. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رب تعاليت يا حق. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فرد تعاليت يا ود. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط. أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وكيل تعاليت يا عادل. أجرنا من النار يا مجير.
سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محصي تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے انشاءاللہ چند دنوں میں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے ایام ہوں گے، اس کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین. درود بھیجے محمد و آل محمد. گرے آل محمد وعجل فرج. نام پکڑ. اس سے پہلے کہ حکومت دوبارہ گرے ہم خود ہی تھام لیتے ہیں. اس کو نیچے رکھو نظر آئے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بلا کسی تمہید کے موضوع کی طرف جاتے ہیں. اور ہمارا موضوع آج کے لیے یہ ہے کہ ایک انسان جو اللہ کی راہ میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے جس کے لیے خلق ہوا ہے، تو یہ کام کیسے کرے گا. ایک لحاظ سے تو یہ سوال بہت ہی بے محل ہے، یعنی اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. بھئی آپ اس کائنات میں رہیں جو خدا نے خلق کی ہے، اور ایسی ایک کائنات میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کی اور ایک آدھ اور کے سوا کوئی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا ہے. مثال کے طور پر کیا سورج نافرمانی کرے گا؟ وہ شمس تجری لمستقر لہا، سورج تو اسی راستے پہ گھومے گا. چاند کے لیے قدرناہ منازل، ہم نے اس کے لیے راستے منزلیں طے کر دی ہیں، تو ان میں سے کوئی نافرمانی نہیں کرے گا. صرف ایک انسان ہے، اور جن کو ہم جانتے ہیں ان میں ایک جن ہے، باقی کا ہمیں نہیں معلوم کوئی نافرمانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. صرف دماغ کو تھوڑا سا میدان میں لانے کی خاطر مشہور یہ ہے کہ انسان اور جن ہی ہیں جو صرف نافرمانی کر سکتے ہیں، اور کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا. البتہ لگتا ہے کہ شاید اس بات میں تھوڑی سی اور گنجائش بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا وہ جو مشہور و معروف ہمارے پاس واقعہ ہے کہ وہ فرشتہ جس کو بہرحال ایک سزا ملی اور جس نے سید الشہداء کے توسل سے اپنے پروں کو حاصل کیا، تو بھائی وہ جو پر اس کے کھوئے گئے تھے وہ سزا تھی یا نہیں تھی؟ اور اگر فرشتے کے پر کسی سزا میں کھوئے تھے تو بغیر ارادے کے اس کو سزا مل گئی تھی کیا؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو یا مثال کے طور پر اگر حضرت سلیمان دربار میں بیٹھے ہیں، ایک ہدہد نہیں آ رہا، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اس کی کیا خبر لے کر آؤ ورنہ لأعذبہ، میں اس کو بہت سخت عذاب کروں گا. جس کے اندر ارادہ ہی نہیں ہے اس کو عذاب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ صحیح ہے. تو نون تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ایک انسان ہیں اور ایک جن ہے جن کے اندر ارادہ اختیار ہے، اور انہی کے لیے سب کچھ ہے. لیکن اگر تھوڑا سا ٹٹولتے ہیں چیزوں کو تو دیکھتے نہیں ہے سچ بے اختیار باقی بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے. تو یہ دو مثالیں تو بالکل واضح ہیں، ان میں سے کسی انکار کی گنجائش نہیں ہے. اور ایک آیہ کریمہ بڑی عجیب ہے، قرآن کریم نے ایک آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے بھی حتیٰ فرمائے پرندے طائر یطیر بجناحی، جتنے بھی پرندے ہیں حتیٰ جو دو پروں سے اپنے پرواز کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے سوائے یہ کہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں. یہ یعنی کیا پرندے بھی ہماری طرح کی امتیں ہیں؟ یہ قرآن کریم ہے. حتیٰ روایت بھی نہیں ہے کہ مثلا ہم کہیں روایت صحیح ہے یا غلط ہے، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ صرف ہم ہی ہیں اور جن ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، لیکن یہ بولو کہ ہمارا ان سے سروکار نہیں ہے. بھئی ایک پرندہ ہے جو اطاعت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہو رہا ہے مثلا. لیکن کہانی کچھ اور بھی ہوگی یہاں پہ.
پتہ تو ہمیں بھی نہیں ہے، صاف بات یہ ہے، لیکن اشارے کچھ ایسے مل رہے ہیں کہ نہیں کچھ اور بھی ہے یہاں پہ، اور بڑی چیزیں ملنے کو، دیکھنے کو، سننے کو آ جاتی ہیں بہرحال۔ تو یہ تھوڑا سا ایک ٹاپک کو لیتے ہوئے ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ ایک انسان کو اس موضوع کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ بھئی وہ دنیا کے اندر خدا کے راستے کی طرف بڑھنے کی کوشش میں کیسے کامیاب ہوگا، ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ عرض کر دوں۔ اور یہ جو خدا کا راستہ ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، اس کو بھی دو یا چند جملوں میں عرض کرنا چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایسا کچھ فنڈامنٹلز بھی دہرا لینے چاہیے۔ مثال کے طور پر پہلی بات، کیا خدا نے کسی کو بھی، چاہے یہ شیشے کا ٹکڑا، چاہے یہ پانی کے چند قطرے، کسی بھی چیز کو کائنات کے اندر بے ہدف خلق کیا ہوگا؟ کیسے ممکن ہے بھائی؟ یہ میں اگر یہ قمیص پہنے ہوئے ہوں، یا اس کرتا بولیں قمیص پہنے، اس میں 4 بٹن لگے ہیں اوپر اور ایک ایکسٹرا ہے، تو یہ درزی کا کمال ہو سکتا ہے، ایک ایکسٹرا بٹن ڈھونک دیا اس نے، اس کی مرضی بھائی۔ گردن تو میری شاید 2 میں سے بھی نکل جاتی، اس نے 4 لگا دی۔ اچھا یہ کپڑا جو اس کے اوپر ڈالا گیا ہے، ادھر سے چھوٹا ہے ادھر سے لمبا ہے، جو مل گیا ڈال دیا بھائی، ہمیں کیا پتا کتنا لمبا ہے کتنا چھوٹا ہے؟ ہمارے لیے یہ چل جائے گا، خدا کے لیے چلے گا یہ نہیں، خدا کے لیے نہیں چلے گا۔ ہمارے لیے چل جائے گا کہ مجھے کسی نے کہا کہ بھائی آپ یہاں سے اپنے گھر واپس جائیے، میں نے اس راستے کو سے جانا پسند نہیں کیا، اس راستے سے چلا گیا، اس راستے سے گیا، پتہ چلا 2 کلومیٹر لمبا ہو گیا۔ ایک دفعہ میں گیا 2 کلومیٹر بچانے کے لیے، وہاں ایسے گڈھے تھے 5 کلومیٹر کا فیول لگ گیا۔ یہ ہمارے ساتھ تو ہو سکتا ہے، کیا خدا کے ساتھ پاسبل ہے؟ کیا خدا کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جو ہم نے کل مثال دی تھی مولا کے قول سے کہ ایک جنگل، وہ دنیا بھر کے جنگل، ان کے اندر کتنے درخت ہیں، ان کے اندر کتنے چھانے، ان کے اندر کتنے سوراخ ہیں، اگر اسی مثال کو میں لے کے آؤں، مثلا پوری دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں، جتنے جنگل ہیں، کتنے درخت ہیں، ان درختوں کے اوپر کتنے پتے ہیں، وہ پتے خزاں میں کچھ گرتے ہیں کچھ نہیں گرتے، کیا کوئی ایک پتا بھی بے حساب گر سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی ایک کونپل بغیر حساب کے کھل سکتی ہے؟ نہیں۔ تو ایک آدمی ذات بغیر حساب کے کیسے پیدا ہوگا؟ بھائی جب ایک پتا بغیر حساب کے نہیں گر رہا ہے، ایک پھول بغیر حساب کے نہیں کھل رہا ہے، تو یہ آدمی ذات ٹھیک ٹھاک کمپلیکیٹڈ سسٹم، یہ خدا بغیر حساب کے کیسے پیدا کر دے گا؟ اب کوئی یہ بولے کہ میں فلاں ابن فلاں انون ماں انون باپ کا بیٹا، مثلا میرے باپ کا کوئی معاشرے میں جاننے والا نہیں، میری ماں کا کوئی جاننے والا نہیں، میرا اپنا کوئی جاننے والا نہیں، میری اتنی عمر گزر گئی، ضروری نہیں ہے خدا نے میرے لیے کوئی ہدف سوچا ہو۔ تم تو سوچ سکتے ہو، خدا کے معاملے میں نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا بھی ایک ہدف ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی میں ایک جگہ پہ کام کر رہا تھا، وہاں میرے ساتھ 400 بندے اور بھی کام کر رہے تھے، مالک کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 401 بندے کام کرتے ہیں، 2 بندے ایکسٹرا بھی لگے ہوئے تھے۔ کارخانے میں چل جائے گی بات۔ گورنمنٹ آف پاکستان تو مشہور ہے اس کام کے لیے، خیر آپ جانتے ہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر پاکستان ریلوے کے سارے امپلائیز پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں تو مسافروں کے لیے جگہ نہیں ہے پھر وہاں پہ۔ اللہ کے نظام میں پاسبل ہے کیا؟ نہیں، یہ سب پاسبل نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ جو خلق ہوئے نا، آپ کا بھی ایک خاص ہدف ہے، اور اگر نہیں پہچانا اور مر گئے۔ اب یہاں پہ ایک اور کہانی ہے، کیا بائی چانس ہم ہدف تک پہنچ سکتے ہیں؟ بائی چانس، رینڈم پہ۔ دیکھو جب انہوں نے پانی اس میں ڈالا تو انہوں نے تھوڑا سا تو حساب کتاب رکھا کہ مثلا اتنا چھوڑ دوں، مولانا اس کو اٹھائیں تو گرے نہیں، اتنا بھی کم نہ رکھوں کہ مولانا کہ یار ایک گلاس پانی بھر دیتا بھائی۔ تو انہوں نے اتنا حساب کتاب تو کیا، لیکن اگر میں عباس سے پوچھوں کہ مثلا اس میں کتنے ملی لیٹر پانی ہے، یہ نہیں بتا سکتے، شاید نہیں بتا پائے، شاید اتنا تیز ہو ہمیں پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ خدا کے نظام میں نہیں چلے گا۔ اگر اس نے مجھے دنیا میں سانس لینے کے لیے 5 ملین سانس دیے نا، تو 499 پہ چلے گا نہیں معاملہ۔ اتنے ہی سانس لوں گا جتنے خدا نے طے کیا،
اتنا ہی پانی پیوں گا جتنا خدا نے طے کیا، اتنا ہی کھانا کھاؤں گا جتنا خدا نے طے کیا۔ لاد کے رکھ دوں نا پوری دنیا کا گندم، میرے مقدر میں جتنا ہے وہ اتنا ہی میرے گلے کے نیچے جائے گا، اس سے زیادہ نہیں جانے والا۔ لاد لو، کیا فائدہ؟ اب یہ سوچو کہ اگر خدا گندم کے ٹکڑے بھی مجھے طے کر کے دے گا، جتنا چاہیے اتنا دے گا۔ یہ عجیب روایت ایک اچانک میرے ذہن میں آ گئی، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وآل صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ کوئی شاعر تھا اہل بیت اطہار کا بہت چاہنے والا تھا، وہ اس نے کہیں کچھ اشعار کہے، بنی امیہ کے زمانے میں حکمران نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ یہ پرانی کہانی ہے، جالتے تھے جیلوں میں، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، تو وہ بندہ خدا کہیں جیل میں چلا گیا، بہت کڑتا رہا کہ میں جیل میں پڑا ہوں، میں میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ پھر کہیں اس کے دماغ میں یہ آئی کہ میں مولا تک اپنی بات تو پہنچا دوں کہ مولا میں آپ کے اجداد کا نام لینے کی وجہ سے جیل میں پڑا ہوں۔ خیر اس نے سوچا تو امام کا بندہ اس کے پاس آ گیا اور کہا کہ مثلا جیل میں ہو تو تمہاری آزادی ہو جائے گی، اور امام نے اتنا پیسہ بھجوایا۔ اس نے پیسہ دیکھا، ایسا کوئی بہت زیادہ نہیں تھا، بہت زیادہ نہیں تھا۔ مثلا فرض کرو اگر میں مثال کے طور پر آج میری عمر میں حساب کروں، میں اگر ایوریج میں اتنا زندہ رہوں گا تو مجھے کتنا پیسہ چاہیے، تو مثلا اس پیسے سے کم تھا، کافی کم۔ تو اس نے وہ پیسہ دیکھا کہ تھوڑا کم ہے، پھر فوراً ایک بات سمجھ گیا، کہنے لگا میری عمر اتنی باقی ہے۔ کیونکہ اگر امام نے یہ کہہ کر پیسہ بھجوایا نا یہ تمہاری زندگی کے لیے کافی ہے، تو اس کا مطلب ہے زندگی ہے ہی اتنی ہے۔ اللہ جو چھوڑو اس کے نمائندے بھی گن گن کے سب حساب رکھتے ہیں اپنے پاس، ان کو بھی سارا حساب پتہ ہے، اللہ کو تو چھوڑ ہی دو، خیر سب حساب پتہ ہے، صحیح ہے۔ صرف میں وہ احمق بنوں گا اگر میں سوچوں میرا کوئی حساب کتاب کسی کے پاس نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لمحے لمحے کا حساب کتاب ہوگا۔ اب آپ یہ طے کرو رینڈم کے اوپر ہدف پہ پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں، تقریباً ناممکن ہے۔ بھئی ایک دفعہ یہ طے کرتے ہیں نا کہ ایک گھاٹی ہے، ایک پہاڑی ہے، مثلا آپ کبھی مری گئے ہو، کبھی ناردرن ایریاز جائیں، گلگت بلتستان فنا وہاں پہاڑیاں ہیں، پہاڑ ہیں، بلکہ ان پہاڑوں سے جناب علی اگر کسی کو چھوڑ دیں، پتھر آپ چھوڑ دیں، لکڑی چھوڑ دیں، وہ کہاں جائے گی؟ نیچے جائے گی۔ اچھا یہ طے شدہ ہے کہ جب اوپر سے چھوڑیں گے تو نیچے کس پوائنٹ پہ رکے گی؟ نہیں، یہ نہیں طے۔ اچھا یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ نے اوپر سے 25 کلو کا ایک پتھر لڑکایا، نیچے 25 کلو پہنچ جائے گا؟ نہیں، ممکن ہے 2.5 ٹن پہنچے اور لے کے پہنچ جائے۔ اچھا ممکن ہے ایک اور بڑے پتھر سے ٹکرا کے بیچ میں ہی کرش ہو جائے، یہ سب ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں رینڈم ہے، یہ رینڈم پہ چل رہا ہے، وہاں سے کوئی حساب کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، صحیح ہے۔ اچھا ہم لوگ جس پہاڑی کے اوپر ہیں ہمیں نیچے نہیں جانا ہے، ہم نے اوپر جانا ہے۔ روایت میں مثال ہے، کہتے ہیں روایت میں مثال ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے نفس کے اوپر محنت نہیں کرے نا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہو اور راستے میں وہ چل رہا ہو اور گاڑی میں بریک نہ ہو۔ رینڈم پہ ہو گیا نا تو یہ ہے، اگر میں اسی پہ چھوڑ دوں جانے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو پھر گاڑی چھوڑو اوپر سے بغیر بریک کے اور دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر آپ جگہ نہیں پہنچنے والے، ٹھیک ہے۔ تو بس 2 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات تو ہے کہ اگر میں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ میرا ہدف کیا ہے تو میں منزل پہ نہیں پہنچوں گا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ میرا ہدف کیا ہے اور میں نے رینڈمنس پہ چھوڑ دیا، چلنے دو دیکھا جائے گا، تب بھی نہیں پہنچنے والا۔ اب تیسری ایک بات ہے، اگر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرا ہدف کیا ہے اور میں نے اس کو یوں ہی نہیں چھوڑا ہے، ہلکی پھلکی ایفرٹس کر رہا ہوں، پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا؟ ٹھیک ہے۔ اب اس کمرے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں نا وہ نہ پہلے والے ہیں جن کو نہ پتا ہو کہ کیوں پیدا ہو گئے، نہ دوسرے والے ہیں جنہوں نے بالکل ہی بے لگام چھوڑ دیا ہو۔ ہم کون سے ہیں؟ ہم ہیں وہ جو ہلکی پھلکی ایفرٹ کرنے والے ہیں، تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں مارتے ہیں،
ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو میدان ہے اس میں تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں مارنے سے کیا ہونے والا ہے، اس کو سوچ لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. میں تقریباً 10-12 سال تک اسکول میں پڑھاتا رہا. ہمارے محترم شاہد بھائی کی سپرویژن میں بھی ہم نے پڑھایا ہے. تو ہم جب پیپر بناتے تھے تو بعض اوقات پیپر بناتے تھے بہت ڈھیلا، اس کو بچے کہتے تھے حلوہ، جو حل کرنا چاہے کر لے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بعض اوقات موڈ میں آتے تھے، کہتے تھے بیٹا اب ہم تمہیں بتاتے ہیں ہم بھی استاد ہیں. ایسا بناتے تھے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بیٹا یہ حل ہونے والا ہے نہیں اصلا. تو بعض اوقات بچے چلا پڑتے تھے، جو ایکسپرٹ بچے ہوتے تھے وہ پیپر دیکھتے ہی چلانے لگتے تھے، کہتے تھے سر یہ 3 گھنٹے میں حل نہیں ہونے والا، یہ نہیں حل ہوتا، ہم نے بہت حل کیے، یہ نہیں حل ہوگا. تو ہم اسے کہتے تھے ہمیں بھی پتہ ہے حل نہیں ہوگا، 3 گھنٹے کنٹینیوس بھی پین سے لکھو گے نا یہ نہیں ہونے والا ہے. تو کہتے تھے دیا کیوں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں دیا اس لیے تاکہ یہ ٹیسٹ ہو جائے کہ اگر تمہیں سلیکشن کرنا پڑا تو کون سا لوگے کون سا چھوڑو گے. ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہم ہیں جو چھوٹے سے ایگزامنر ہیں. اگر ایگزامنر خدا ہو، اب اس کو کوئی سوچے میں ہلکی پھلکی ایفرٹ سے سولو کروں گا. اگر یہ ہلکی پھلکی ایفرٹ سے سولو ہونے والا ہوتا تو وہ 1,24,000 پاکیزہ انسان گائیڈنس کے لیے نہیں بھیجتا، پھر وہ بھی کوئی ہلکی پھلکی گائیڈنس بھیج دیتا. اور وہ جو آتے وہ اس ایشو کو اتنا سیریس نہیں لیتے کہ اس کے لیے اپنی اور اپنی اولاد کی جانیں قربان کرتے. وہ کہتے بھائی ہلکی پھلکی ایفرٹ سے ہی سولو ہو جا رہا ہے، ہم کیوں اپنی جان دیں اس کے اوپر. انہوں نے اپنے آپ کو پتھروں کے نیچے دفن کروایا ہے، زندہ زندہ آریوں سے کٹے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ تھا یہ ہلکی پھلکے کام نہیں ہے. یہ تو ابھی آپ ماہ مبارک رمضان میں اور آپ، ہمیں یہ پتہ ہے کہ خدا کا ایک نظام ہے، ہمیں پتہ ہے کسی ہدف سے آئے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہدف یوں ہی چلتے پھرتے حاصل نہیں ہوگا. تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر یہ آپ کی اور میری زندگی کا پہلا ہدف نہیں ہے پھر یہ نہیں ہونے والا، پھر ہم پھنسیں گے، پھر ہمیں سختی اٹھانی پڑے گی. بس اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ مولانا میں اس کے اوپر اتنا ٹائم نہیں دے سکتا، تھوڑا بہت دوں گا باقی چھوڑ دیتے ہیں، تو میں اس سے کہوں گا یہ ٹھیک ہے تمہاری بات، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم یہ کرو گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، پھر یہ توقع نہیں کرنا کہ آگے سختی نہیں آئے گی. یہ توقع نہیں کرنا پھر آگے سختی آئے گی. کیوں؟ تم نے ٹاپ پرائیورٹی نہیں دی اسے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ٹاپ پرائیورٹی نہ دوں، میں بھی اتنا ہی جیتوں جتنا جو بیچارہ آری سے اپنے آپ کو کٹوا رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سختی میں پھنس جائیں گے پھر ہم لوگ، پھر ہمیں سخت جواب دینے پڑ جائیں گے. اور اس کا صرف ایک حل ہے، وہ یہ کہ یہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہو، ہم اس کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز کو جج کریں. بس پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو مولوی پن بولو، آپ اس کو سخت مزاجی بولو، آپ اس کو قدامت پسندی بولو، آپ نے جو بولنا ہے بولو، لیکن یہ اگر آپ کی ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہے پھر تیار ہو جاؤ، پھر کام سخت ہے. اچھا اب محنت، ایک بات تو یہ طے ہو گئی، اس کو یہ خطرناک معاملہ ہے. یہ اگر اس کو کوئی کم سمجھ رہا ہے نا تو بھی اس کا مطلب ہے یہ پھنسنے والا ہے، یہ بری طریقے سے پھنسے گا. کیوں؟ ایگزامنر خدا ہے، ہر چیز سے ایگزام لے گا. پہلی بات ہو گئی. دوسری بات کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعجل فرج. آپ نے ہمارے پاس جو دینی مفاہیم ہیں، عبارتیں ہیں، جن کو ہم لوگ ٹیکسٹ کہتے ہیں، جو ہمارے پاس ریلیجس ٹیکسٹ کے اندر قرآن کریم ہے، احادیث شریفہ ہیں، نبی کی سنت ہے، نبی کے قول ہیں، سب شامل ہیں، اولاد نبی کے بھی. تو یہ جو ہمارے پاس متون ہیں، ٹیکسٹ ہیں، ان سب کے اندر آپ نے ایک بات بہت زیادہ سنی ہوگی، بہت زیادہ بار بار تکرار ہوتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس دنیا کے بعد راز فاش ہو جائیں گے، راز فاش ہو جائیں گے. اچھا ایک وہ لمحہ ہے راز فاش ہونے کا جو امام کی تشریف آوری پر ہے. زمین اپنے خزانے اگل دے گی.
تو یہ ایک راز تھا جو زمین کے اندر تھا، وہ خزانے اگل دے گی تو ایک راز فاش ہو جائے گا. لیکن کچھ راز وہ فاش ہوں گے کہ جو مرنے کے بعد ہوں گے. وہ جو مشہور روایت ہم نے ذکر بھی کی شاید چند دن پہلے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. اچھا، جب میں ایسی آپ سے پوچھتا ہوں، فرض کریں میں آپ کے ہوتے ہوئے نہ ہوتے ہوئے، جب آپ یہاں نہیں تھے، میں سو گیا ٹیبل پہ سر رکھ کے، تو دیر کے لیے سو گیا، ٹھیک ہے. اچھا، جب میں سو رہا تھا آپ تشریف لے آئے اور ہال بھر گیا مثال کے طور پر، اب میں اٹھا تو کیا میرے سوتے ہوئے یہ سب غائب تھے؟ نہیں، موجود تھے. جب میں جاگا تو مجھے اچانک نظر آیا کہ ارے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اچھا، جب وہ آ رہے تھے بیٹھ رہے تھے تو میں کیا کر رہا تھا؟ سو رہا تھا. تو جب میں سو رہا تھا تو کیا آپ کی ریالٹی ختم ہو گئی تھی؟ نہیں. قول دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ قول یہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. تو جاگنے کے بعد کیا دیکھیں گے؟ فرشتے دیکھیں گے. وہ جب سو رہے تھے تو فرشتے نہیں تھے کیا؟ تھے، ہم سو رہے تھے. وہ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے. جب مریں گے تو اچانک ان کو جنت نظر آنا شروع ہوگی. جنت پہلے نہیں تھی کیا؟ بھئی جب میں سو رہا تھا ٹیبل پہ سر رکھ کے تو آپ نہیں تھے کیا؟ تھے آپ، میں سو رہا تھا. اس روایت میں خوبصورتی یہاں پر ہے. یہ راز جو فاش ہوں گے یہ نہیں ہے کہ راز اس وقت بنیں گے، نہیں، راز پہلے بھی تھے، اس وقت ہمارے سامنے کھلیں گے. وہ کریٹ نہیں ہوں گے، ہمارے سامنے کشف ہوں گے، ہم ان کو جاننا شروع کریں گے. بالکل ایسے جیسے زمین کے اندر گریویٹی نیوٹن سے پہلے بھی تھی. دو باڈیز کے درمیان جو گریویٹیشن فورسز تھیں، مثلا آئنسٹائن نے کوئی اس کے فارمولاز وغیرہ دیے، وہ پہلے بھی تھیں. اس کو پتہ چل گیا مثال کے طور پر، اس کے بعد سے ہمیں بھی پتہ چل گیا. تو ہم جب مریں گے تو چیزیں کشف ہوں گی ہمارے لیے، نہ کہ وہ چیزیں نہیں تھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیزیں ابھی بھی ہیں، وہ چیزیں ابھی بھی ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ کہیں گے مثلا اس زمین کے نیچے اتنا سونا ہے. بھائی زمین تو طے شدہ ہے کہ ختم ہو چکی ہوگی. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وہی تو سب ہوا ہے، یہ تو ختم ہو چکا ہے. زمین پھٹ چکی ہے، جا چکی جہاں کہیں بھی جانا تھا اس نے. پہاڑ ختم ہو چکے ہیں. تو ابھی کوئی بولے زمین کے نیچے اتنے مائنز اور منرلز تھے، یہ پتہ چل جائے گا. تو زمین بچی کہاں ہے؟ فلاں پلانٹ کے اوپر کیا تھا؟ اذا السماء انفطرت، اس کے بعد سما میں بچا کیا ہے؟ چاند پہ یہ تھا، سورج پہ یہ تھا، نہ چاند بچا نہ سورج بچا، کچھ بچا ہی نہیں ہے اس کے اندر. اس کا مطلب ہے یہ راز پلانٹس کے راز نہیں ہے، یہ راز زمینوں کے راز نہیں ہے، آسمانوں کے راز نہیں ہے، یہ کہیں اور کے راز ہیں یہ. اچھا، اگر وہ راز ایسے ہیں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تب بھی میرے لیے بے معنی ہے. اس کا مطلب ہے کسی اور کے راز نہیں ہے، میرے سامنے میرے راز کھلیں گے. وہ راز کیا ہے؟ وہ راز جو میرے سامنے میرے لیے کھولنے والے ہیں، وہ راز کیا ہے؟ صحیح ہے. اب صریح آیہ کریمہ، صریح جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا؟ یوم تبلی السرائر، وہ دن آئے گا جب، ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں آسانی کے لیے، راز فاش ہو جائیں گے. صحیح ہے. یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، دقیق ترجمہ نہیں ہے. وہ کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ سرائر، اسرار اور سرائر میں کیا فرق ہے؟ ایک سر ہوتا ہے سیکرٹ، اس کی پلورل ہوتی ہے اسرار. صحیح ہے. یہ سرائر وہی اسرار ہے کہ سیکرٹس، یا یہ سرائر کوئی اور ہے؟ یہ تو مثال کے طور پر ہمیں کہتے ہیں نہیں ہے سرائر اسرار والا نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. یہ تو یہ کیا ہے پھر؟ اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک لفظ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سریرہ. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میری چھپی ہوئی چیزیں. اب مثال کے طور پر کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آپ کے سامنے کچھ بیانات عرض کر رہا ہوں. اچھا، اس میں میری نیت کیا ہے؟ یہ میرا راز ہے، کیا آپ کو نہیں پتا؟ اچھا، فرض کریں میں آپ کے سامنے اپنا راز کھول دیتا ہوں کہ بھائی میری نیت یہ ہے. میں آپ سے ایک بہت
تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے ایک بات کرتے ہیں. کیا ہمیشہ ہمیں اپنی اصلی نیت پتہ ہوتی ہے؟ نہیں. کیا ہمیشہ ہمیں اپنی اصلی حقیقت پتہ ہوتی ہے؟ نہیں. کیسے؟ بالکل سادہ سی مثال. جب وہ لوگ سید الشہداء کو خط لکھ رہے تھے کہ ہم ساتھ دیں گے، شروع سے جھوٹ بول رہے تھے، مکاری کر رہے تھے، یا شروع سے سوچ رہے تھے کہ ہم ساتھ دیں گے؟ بہت سارے لوگ شروع سے سوچ رہے تھے ہم ساتھ دیں گے. کیا نشانی اس بات کی؟ چند مہینے بعد قیام توابین ان لوگوں نے ہی کیا ہے، جنہوں نے بعد میں توبہ کی، اپنے آپ کو شہید کروا لیا. صحیح ہے. تو انہوں نے جو 1-2 سال پہلے خط لکھے تھے امام کو، اگر اس میں وہ سچے نہیں ہوتے تو توبہ میں اپنے آپ کو شہید کیوں کیا تھا؟ پھر شرمندگی کس بات کی تھی؟ اگر شروع سے ہی مکاری کر رہے تھے تو اتنا شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کا مطلب ہے شروع سے مکاری نہیں کر رہے تھے. لیکن انہوں نے امام کا ساتھ دیا تھا کیا؟ نہیں. ان کو اپنی اس حقیقت کا پتہ تھا کہ یہ امام وقت کا ساتھ نہیں دیں گے؟ نہیں. یہ لیٹر لکھتے وقت سوچ رہے تھے ہم ساتھ دیں گے. تو پھر مصیبت کیا آئی؟ مصیبت یہ آئی کہ جب یہ کرٹیکل ٹائم میں پڑے تو ان کو اپنی اندر کی خباثت کی جو خبر نہیں تھی وہ سامنے آ گئی. ان کے اندر ایک مصیبت چھپی ہوئی تھی ہماری طرح، ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ چھپی ہوئی ہے. اذا محسوا بالبلاء قلت دیان. سید الشہداء نے فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَانُ. یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو سمجھ رہے ہیں ہم دیندار ہیں. ایک گروپ ہے جس کو پتہ ہے وہ بے دین ہے، وہ اس کا معاملہ ختم ہے. میں نے کہا نا ہم اس فرسٹ 2 کیٹیگریز میں نہیں ہیں، ہمیں 3rd کیٹیگری میں ہم لوگ ہلکے پھلکے دیندار ہیں. تو ہم اپنے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں میری یہ حقیقت ہے، جبکہ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ بہت دفعہ کرٹیکل ٹائم کے اوپر انسانوں کی وہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے جس کو انہوں نے خود بھی نہیں پہچانا ہوتا. اچھا، یہ جو مرنے کے بعد ہمارے سامنے حقیقت کھلے گی وہ کون سی والی ہے؟ جو ہم جانتے ہیں یا جو اصلی والی ہے؟ اصلی والی ہے، اصلی والی کھلے گی. صحیح ہے. یہ جو سریرہ ہے یہ راز نہیں ہے، یہ سریرہ ہے کسی انسان کی فطرت جو چھپی ہوئی ہے. سریرہ اسے کہتے ہیں. سریرہ سے راز نہیں ہوتے، سریرہ وہ انسان کی فطرت ہوتی ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. اب میں نے اسی لیے پہلے سے بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا. آپ ممکن ہے کہیں کہ بھائی دوسرے لوگوں کو میرے اندر کا نہیں پتا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مجھے بھی اپنے اندر کا نہ پتا ہو اور قیامت پر یا موت کے بعد وہ آشکار ہو، کیا یہ پاسبل ہے؟ میں نے بھی عرض کیا ہاں یہ پاسبل ہے. ہماری اپنی بہت ساری ایسی کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کا ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا. وہ جب مرتے ہیں تو اچانک ہمارے سامنے کھلتا ہے کہ ارے یہ ڈرامہ ہمارے اندر تھا، اس کا مطلب ہے. اچھا ہاں، ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ایسا نہیں کہ خدا نے ہمیں بغیر جناب علی اشاروں کے چھوڑا ہوا تھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا مطلقاً. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ اس کو تھوڑا سا اور عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. کچھ دن پہلے میرے ذہن میں آیا، ہم لوگ دعائے عہد میں کہتے ہیں یا اللہ ان حال بینی و بینہ الموت، اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے، فاخرجنی من قبری شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الدعا فی الحاضر والبادی. تو یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے. تو میں سوچتا ہوں فجر کے لیے نماز پہ اٹھ نہیں پاتا، کہتا ہے خدا موت کے بعد مجھے قبر سے اٹھائے. بھائی تو اگر اتنا ہی سچا ہے تو فجر کے وقت جب خدا تجھے بلاتا ہے کہ کھڑا ہو تو کیوں سوتا رہتا ہے پھر؟ اور پھر خدا سے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کفن پھاڑ کے اٹھا دے. تو کفن پھاڑ کے نہیں اٹھا، تو کمبل چھوڑ کے اٹھ جا. پھر خدا سے کہنا کہ کمبل پھاڑ کے کفن پھاڑ کے اٹھائے مجھے. یہ انڈیکیٹر نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ کون سی چھپی ہوئی بات ہے؟ دعوے دار ہوں کہ میں زندگی قربان کروں گا، 4 سکے قربان ہوتے نہیں ہیں ابھی. امام عدل کا ساتھ دوں گا جو عدل مطلق ہے. صحیح ہے. اور جب تک وہ نہیں آئے تھوڑا بہت ظلم میں بھی کر لوں، چل جائے، تھوڑا میں بھی انجوائے کر لوں. یار کہاں کی باتیں. اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں خدا کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے یہ ڈرامہ کیا.
یہ بھی وہ راز نہیں ہے جو ہمیں نہیں پتا ہے، یہ بھی وہ چیزیں جن کے انڈیکیٹرز ہمیں مل رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے. اب یہاں پہ کچھ اور بھی راز ہوں گے یقیناً، وہ بھی کچھ راز ہوں گے، یعنی جو ہمارے سریرہ کا حصہ ہے، ہمارے باطن کا حصہ ہے. اسے بھی آپ کی خدمت میں عرض اس طرح سے کروں گا کہ ایک آدمی قیامت کے دن اٹھتا ہے، جیسے آئے کریمہ نے فرمایا، وہ کہتا ہے خدا تو نے مجھے اندھا کیوں خلق کیا؟ اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں آنکھوں والا خلق ہوں گا ادھر محشر میں. اچھا یہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں آنکھوں والا خلق ہوں گا؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے، وہ اپنا استدلال کرتا ہے، ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، خدا تو نے مجھے اندھا کیوں خلق کیا جبکہ میں تو اس دنیا میں آنکھوں والا تھا. صحیح ہے؟ یہ ایزیوم کیا کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو یہاں آنکھیں ملی تھیں اس کو وہاں بھی آنکھیں ملیں گی. صحیح ہے؟ اب اسی کے اوپر لے لو باقی ساری چیزیں. یہ سمجھ رہا ہے چونکہ مجھے یہاں عزت ملی ہے نا تو وہاں پہ بھی عزت ملے گی، چونکہ مجھے یہاں طاقت ملی ہے تو وہاں پہ بھی طاقت ملے گی. یہ اس پہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب خداوند متعال نے جواب میں کیا فرمایا؟ خداوند متعال نے فرمایا کہ بھائی تم کو ہم نے آنکھیں دی تھیں تاکہ تم ہماری نشانیوں کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو. تم نے دیکھی آنکھوں سے وہ نشانیاں جو ہم نے دکھانے کے لیے تمہیں بھیجا تھا، نہیں دیکھی تو اب آنکھیں کیوں رہیں گی؟ صحیح ہے. اس کو آیت اللہ جوادی عاملی نے اتنا خوبصورت بیان کیا، کہا ہمارے پاس جتنی بھی طاقتیں ہیں یہ دنیاوی ہیں، ہمیں ان کو اخروی بنانا ہے. ہمیں آنکھوں کی طاقت ملی ہے نا، یہ دنیاوی ہے، ہمیں محنت کر کے اس کو اخروی بنانا ہے. ابھی ہمیں دولت ملی ہے، یہ دنیاوی ہے، ہمیں اس کو اخروی دولت میں تبدیل کرنا ہے ابھی. اچھا اس بندے کا ایزمپشن کیا تھا؟ جو مجھے دنیا میں ملے گا وہ ایز اٹ از خود بخود آخرت میں مل جائے گا. خدا متعال فرما رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا، جو تمہیں دنیا میں ملا تھا یہ دنیاوی تھا، تم نے اس کو اخروی کرنا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں ایک سکہ ہے، یہ سکہ اس ملک میں چلتا ہے، آپ کہو یہی سکہ دوسرے ملک میں بھی چلے، نہیں یہ نہیں ہوگا، وہاں کا اپنا سکہ ہے، جاؤ اس سکوں کو اس سکے میں ڈال لو پھر چل جائے گا. صحیح. ہم اس لیے خلق ہوئے ہیں یہاں پہ، ہم زمینی خلق ہوئے ہیں تاکہ آسمانی باہر جائیں. ہم زمینی خلق ہوئے ہیں کہ ہم آسمانی بن کے جائیں، اور جو زمینی خلق ہو اور زمینی بن کے جائے تو کیا ہوگا؟ اب اس میں ایک اور بیان ہے، یہاں پہ بہت خوبصورت ایک بیان ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مجھے میز نظر آ رہی ہے، تقریباً لوگ نظر آ رہے ہیں، آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں. یہ میری آنکھیں یہ کس چیز کے دیکھنے کے لیے خلق ہوئی ہیں؟ دنیا. اگر میں نے اس طاقت کو اخروی آنکھ میں تبدیل نہیں کیا تو میرے پاس صرف وہ آنکھ ہے جو دنیا دیکھتی ہے. اب اس آنکھ کے ساتھ میں پہنچ گیا آخرت میں. ٹھیک ہے. آخرت میں دنیا ہے یا آخرت ہے؟ آخرت ہے. اس کی آنکھ ہے میرے پاس؟ نہیں ہے. اور جس کی آنکھ ہے اس کا کوئی سین وہاں پہ نہیں ہے، اس کا سین نہیں ہے وہاں پہ. صحیح. بس اگر مجھے یہ آنکھیں ملی بھی رہیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، چونکہ دنیا کا کوئی سین وہاں پہ ہے ہی نہیں. اب میں نے آنکھوں کی مثال دی نا، اب محبت لے لو. کیا مجھے محبت تھی دنیا سے اور میں آ گیا آخرت میں، اور میرے محبوب کی اس جگہ پر کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اب میں تنہا رہوں گا یا لوگوں کے درمیان رہوں گا؟ اب میں بے محبت کی غربت میں رہوں گا. کیوں؟ جس سے میں نے عشق لڑایا تھا وہ یہاں پہ نہیں آ سکتا ہے. تو مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا تھا؟ مجھے یہاں پہ اہل دنیا بنا کے بھیجا گیا تھا کہ میں اہل آخرت سے اپنے عشق کو جوڑ لوں، وہ وہاں پر ہیں. صحیح ہے. اب آپ اور میں صرف یہ دیکھیں، ہم نے پوری زندگی محنت کر کے جن چیزوں کو دنیاوی سے اخروی بدل لیا ہے وہ کیا ہے؟ میں نے علم لیا، مثال کے طور پر اتنے سال قوم گیا، وہاں پہ مجھے ایک طاقت ملی، صلاحیت ملی، اس کو میں نے استعمال کر لیا دنیا کی شہرت میں، دنیا کی دولت میں.
صحیح ہے. یہ علم اخروی ہو گیا ہے کیا؟ نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہیں رہے گا, یہ نہیں جانے والا. چاہے یہ قرآن کا ہی علم کیوں نہ ہو, چاہے یہ نبی کا علم کیوں نہ ہو, تو چاہے میں دنیا کا سب سے بڑا قاری بن جاؤں, چاہے دنیا کا سب سے بڑا نعت خواں بن جاؤں, چاہے دنیا کا سب سے بڑا قصیدہ خوان بن جاؤں, دنیا کا سب سے بڑا خطیب بن جاؤں, اگر یہ دنیا کے لیے تھا تو یہ یہیں رہے گا, یہ وہاں نہیں جانے والا. صحیح. اب آپ حساب لگا لو, ہمارے پاس جو 60-70 سال 80 سال زندگی, جس میں جتنے ریسورسز تھے, ان میں سے کتنے آخرت میں ہی جانے والے بن گئے ابھی تک. اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹس. ایسٹس, سرمایہ. تو بھئی ہم لوگوں نے یہاں کے سرمایہ جوڑے ہیں, یہاں کی گاڑیاں جوڑی ہیں, یہاں کی بہت ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ بنائی ہیں. یہ اخروی بن گئی ہیں یا نہیں بنی ہیں, اس کو دیکھ لو. اچھا, اب یہ تو میں نے باہر کا کہا تھا, یعنی میری گاڑی یہاں پر وہاں ملے گی یا نہیں ملے گی, سوچ لو. میرا گھر یہاں پر وہاں ملے گا یا نہیں ملے گا. اب محبتوں پہ آ جاؤ, میری یہاں پہ ایک اولاد ہے, وہاں ملے گی؟ وہ اولاد اخروی ہو گئی کیا؟ جو میری تھی وہ اخروی ہوئی نہیں, اور جن کی اولاد اخروی تھی ان کو میں نے اپنا مانا نہیں تھا. تو میں بے اولاد رہ گیا نعوذ باللہ تعالی. صحیح ہے. یہ تو باہر کی بات ہے. اب اندر پہ آ جاؤ. اب اندر کی کہانی یہ اور خطرناک بنے گی. ابھی درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد عجل فرج. ایک بیماری ہے الزائمر. البتہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا الزائمر اور ڈیمنشیا میں فرق کیا ہے. کوئی مجھے بعد میں بتا دے گا, لیکن میرا خرچہ سمجھنے کا موڈ بھی نہیں ہے. آج کل انٹرنیٹ ہے, جاؤں گا تو سمجھ لوں گا, لیکن میرا اس میں موڈ بھی نہیں ہے ابھی. لیکن ہے بیماری, الزائمر بھی ہے, ڈیمنشیا بھی ہے, اس طرح کی بیماریاں ہیں. اس میں بندہ نہیں جانتا کہ مثلا یہ جو سامنے اس کی بیوی بیٹھی ہے یہ اس کی بیوی ہے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے, اس بندے خدا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, تو وہ کہیں اس کا دماغ لاس ہو گیا. فزیکلی برا نہیں تھا, فزیکلی سب صحیح تھا, لیکن دماغ پہ کہیں چوٹ لگی, وہ غائب ہو گیا. اچھا, وہ بہت پرانے رشتہ دار, ہم جانتے تھے اس بندے, بچپن سے دیکھتے تھے. تو ان کو جب ہاسپٹل سے گھر لائے, بیگم صاحبہ بیٹھی ہیں, تو وہ ان کو دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ کون صاحب ہیں؟ اچھا, اب ظاہر ہے یہاں یہ کیا ہو گیا. ایک ہفتے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی چیز فورس نہیں کرو, آہستہ آہستہ لے کے چلو, آہستہ آہستہ لے کے چلو. 1-2 ہفتے بعد بچوں نے پوچھا کہ اب کچھ یقین آ گیا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہم سے یہ تعلق ہے, تو ہم مان لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اس سے پوچھا تھا تمہارا اپنا نام یاد ہے؟ نام یاد ہے اپنا؟ الزائمر ڈیمنشیا کی کچھ بیمار ہوتے ہیں, ان کو اپنا بھی کچھ یاد نہیں ہوتا. ان سے پوچھو تمہارا ایڈریس کہاں پر ہے, کہتے ہیں نزدیک کہیں تھا. صحیح ہے. دنیا میں چل جائے گا, دنیا میں چل جائے گا. اگر کوئی آخرت میں اٹھے اسے پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں, یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ عجیب و غریب ایک, یعنی عجیب صدمہ ہے واقعا. یہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم. انہوں نے اللہ کو بلایا تھا, اللہ نے ایسا کیا کہ یہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے. او مائی لارڈ, یعنی میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں گا کہ میں کون ہوں. اچھا, یہ کیا ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو ڈیمنشیا کی مثال الزائمر کی اس لیے دی کہ میں آپ کو بتا دوں بھائی دنیا میں بھی ہو سکتا ہے یہ. صحیح ہے, لیکن اس سے زیادہ باریک ہے, یہ اس سے زیادہ باریک ہے. وہ کیسے؟ یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے باز ہے, ہم سب کو معلوم ہے, یہاں دھوکہ بہت ہے. کیوں؟ ایسی میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, جو نظر آنا چاہیے یعنی خدا, وہ نظر آتا نہیں ہے, اور جس کو نہ دیکھنا بہتر تھا, ایسی بہت ساری چیزیں نظر آتی رہتی ہیں. یہ دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟
جو ہے یہ مصیبت یہاں پہ. ٹھیک ہے. اب خدا نے متعال کیا فرما رہا ہے؟ خدا نے متعال فرما رہا ہے کہ یہ جو اس دنیا کے جتنے بھی، اچھا اس دنیا میں کوئی چیز ریالٹی کے سوا نہیں ہے، وہاں صرف حقیقت ہے. یہاں سب چیزیں جعلی بھی ہوتی ہیں. مثلا ایک آدمی سے میں کہتا ہوں میں تمہارا دوست ہوں، ممکن ہے نہ ہوں، ایسی میں جعلی کام کر رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے. دنیا میں سب چلتا ہے، صحیح ہے. وہاں سب کچھ نہیں چلتا ایسا، وہاں صرف اور صرف ریالٹی چلتی ہے. اچھا اس پوری کائنات کی ایک سپریم ریالٹی ہے، چاہے یہ دنیا، چاہے اس سے پہلے، چاہے اس کے بعد، ساری کی ایک سپریم ریالٹی ہے. اس سپریم ریالٹی سے ساری ریالٹیز ڈیفائن ہوتی ہیں. وہ کون ہے؟ خدا. اچھا اگر کوئی خدا کوئی نہ جانتا ہو تو ممکن ہے یہاں خدا کو نہ جانتا ہو، مرسیڈیز بینز جانتا ہو، BMW جانتا ہو، رولز رائس جانتا ہو، لیکن یہ وہاں ہے ہی نہیں اصلا. اچھا اگر کوئی خدا کو نہیں جانتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا ہے. کیوں؟ اس نے جو ویری فاؤنڈیشن تھی ریالٹی کی اس کے اوپر ضرب لگا دی ہے. یہ گیا یہاں پہ، اس کا معاملہ ختم ہو گیا. اچھا اگر یہاں پہ خدا کو ماننا ہے، پہچاننا ہے تو کیا کریں؟ یہاں پر دنیا میں خدا کو ڈھونڈنا شروع کر دو. یہاں خدا کو کیسے ڈھونڈیں؟ واقعاً ایک مسئلہ ہے. آنکھوں سے نظر آتا ہے کیا؟ نہیں. خود فرماتا ہے لن ترانی، اپنے نبی سے فرمایا کہ تم نظر نہیں آتا اور نظر آ بھی نہیں سکو گے. اگر یہاں سے ایسے دیکھنے کے موڈ میں بیٹھے ہو، لن ترانی، تم دیکھ ہی نہیں سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تو گیا معاملہ، چیپٹر ختم ہو گیا. دیکھ ہی نہیں سکتے تو پھر کر کیا سکتے ہو؟ فرماتا ہے مجھے پکارو، دیکھنے کی کوشش نہیں کرو. میں ایک جملہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، اس میں بھی کوتاہی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں، دیکھنے کی کوشش نہیں کرو، حس کرو. حس کرو خدا ہے. ہم لوگ دنیا میں حس کرتے ہیں یوں، ایک آدمی کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، یوں ہاتھ پھیرتا ہے، چیزوں کو حس کرتا ہے. صحیح. خدا آنکھوں سے نظر آنا ہے؟ نہیں. ایک حس ہے جس سے نظر آئے گا. اگر کسی کے اندر وہ حس ایکٹیو ہو جائے، وہ اس دنیا کے اندر باخبر انسان ہے. اور اگر کسی کی وہ حس یہاں ایکٹیو نہیں ہوئی تو وہاں اس نے ساری سینسز کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، وہ بے حس وہاں پہ خلق ہو رہا ہے. صرف ایک راستہ ہے اس دنیا میں باخبر ہونے کا، وہ کیا؟ یہاں پر یہ خبر حس سے، ہماری اندرونی حس سے پتہ چل جائے کہ خدا ہے. خدا ہے. جیسے ہی یہ حس حاصل ہو کہ میں سمجھ جاؤں خدا ہے، اب وہاں پر باخبر باشعور ہونے کے چینلز کھلیں گے، ورنہ گیا معاملہ. پتہ نہیں کتنے ہزار سال کٹے گا، مرے گا، تب کہیں جا کے اس کو سمجھ میں آئے گا یہ خدا تھا وہاں. صحیح. اچھا اب بالکل تیزی سے جاتے ہوئے، ٹائم تو میرا خیال ختم ہو گیا ہوگا. یہ حس کیسے ایکٹیویٹ ہوتی ہے؟ یہ حس کیسے چلتی ہے؟ بہت اچھا مجھے یاد ہے، ایک دفعہ جمعے کی نماز میں، مسجد اثر میں پڑھاتا تھا جمعے کی نماز. یہ دنیا اتنی فضول ہے، ایسی ایسی جگہوں سے مجھے نکالا گیا ہے دینی مراکز سے کہ میں خود حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے. مسجد یثرب ان میں سے ایک ہے، محفل مرتضیٰ ان میں سے ایک ہے. نکالا گیا ہوں. بعد میں کٹوا دوں گا ریکارڈنگ، مجھے پرواہ نہیں کرو، یہیں پہ بول رہا ہوں. ان لوگوں نے ہم لوگوں کو نوکر سمجھا. واقعا بتا رہا ہوں، یہ جو دین بگڑا ہے نا ہمارے معاشرے میں، وہ اس طرح بگڑا ہے. اگر ہم بھی اتنے بے خبر ہوں کہ اپنی زندگی کے ٹکڑوں میں ان کو سمجھیں کہ مالک ہیں، تو کتے سے بدتر ہیں. پھر ہم کتے سے بدتر ہیں. کٹوا دوں گا میں، پرواہ نہیں کرو. قاسم یاد رکھنا کاٹنا ہے. وہ کہہ رہے لائیو بھی جا رہا ہے. یقین مانو یہ بہت غلط کام ہوا ہے یہاں پہ. میں آپ کے سامنے چیمپئن بننے کی کوشش کر رہا ہوں، اتنا چیمپئن میں بھی نہیں ہوں. میری بھی مجبوریاں آتی ہوں گی. کچھ جگہوں کے اوپر میں ریزسٹ کر سکا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ شاید نہیں کر پاؤں گا یا نہیں کرتا ہوں گا. لیکن یہ ہے جگہ ایسی یہاں پہ. باہر یہ تو ایسے ہی پھوڑا تھا جو پھٹ گیا اندر سے اچانک. تو وہ جناب علی
جمعے کی نماز کے بعد ایک آدمی آیا. میں اس زمانے میں جمعے سے پہلے چھوٹا سا ایک درس دیتا تھا 15-20 منٹ کا, تو ایک سیریل میں نے چلائی بھی تھی اس کے اوپر کہ دعا کیسے مانگیں, جو اس میں بار بار کہتا تھا دل سے دعا مانگیں. تو وہ بندے خدا بہت اچھا آدمی میرے پاس آیا, کہنے کا مولانا کیا ہی ہفتے ہو گئے, اب آپ سکون سے مجھے ایک دفعہ بتاؤ یہ دل سے دعا مانگتے کیسے ہیں؟ یہ جو بولتے رہتے ہو دل سے دعا مانگے, کیسے ہوتا ہے, یہ ہوتا کیسے ہے یہ؟ صحیح ہے, یہ حس ایکٹیویٹ کیسے ہوتی ہے؟ صحیح ہے. اچھا میں بالکل آپ کے سامنے بالکل دل کھول کے بات کروں, مجھے نہیں پتا میری بھی ایکٹیو ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے تھوڑا سا اندازہ اس سے ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا, یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تھوڑا سا. وہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ وقت تو گزر چکا ہے, اور چونکہ اس سلسلے کا یہاں پہ آخری پروگرام ہے, تو وہ کہیں ہم لاہور میں جاتے تھے تو وہاں پر ایک مولانا کے لیے لوگ ایک صاحب تھے وہ اعلان کرتے تھے. تو ایک دن انہوں نے اعلان کیا کہ آج مولانا صاحب کی یہاں آخری مجلس ہے. نیچے مولانا بیٹھتے کہتے اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے. تو پھر وہ بندہ خدا اس نے پکڑ لیا, وہ کہتا تھا آج یہاں اس سلسلے کی مولانا کی یہاں آخری مجلس ہے. تو ابھی میں بھی نہیں کہتا آج آخری مجلس ہے, نہیں بھائی نہیں, اس سلسلے کا یہاں پہ آخری پروگرام ہے. کہیں ایسا نہ ہو کو فرشتہ زیادہ ہی ایکٹیو ہو جائے پکڑ کے بیٹھ جائے کہ نہیں تم نے کہا تھا. ابو علی سینا نے ایک مثال دی ہے, انہوں نے مثال دی ہے کہ فرض کرو کوئی ایسا انسان ہو جائے, ہو نہیں سکتا لیکن ہو جائے, وہ یہ کہ وہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جو نہ ٹھنڈی ہے نہ گرم ہے. ذرا غور کر لیں, چھوٹی سی ایک مثال ہے ہوائے تلک کی کیا. تو وہ جناب علی کسی ایسی جگہ پہ کھڑا ہے نہ ٹھنڈی ہے نہ گرم ہے, ہاتھوں کو اس نے یوں کھولا ہوا ہے, تو باڈی کا کوئی پارٹ ایک دوسرے سے ٹچ نہیں کر رہا. صحیح, نہ نیچے سے کہیں ٹچ کر رہا ہے نہ اوپر سے کہیں ٹچ کر رہا ہے, نہ باہر کی گرمی لگتی ہے نہ باہر کی سردی لگتی ہے. صحیح ہے, اس کنڈیشن میں یہ بندہ کھڑا ہوا ہے, نہ اس کو سانس میں پرابلم ہے, نہ آنے کا پتہ چل رہا نہ جانے کا, کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو کہتا ہے جب انسان ایک موقع کے اوپر اپنے جسم کو نہ ٹچ کر پائے تو یہ جانتا ہے کہ میں ہوں. مثلا مجھے اپنے جسم سے کوئی ٹچ نہیں مل رہا ہے. اب میں ایک اور خطرناک مثال دیتا ہوں. فرض کرو کوئی بندہ ایسا پیرالائز ہوا ہے کہ اس کے برین اور اس کی باڈی کا کوئی کنیکشن باقی نہیں رہا ہے, اسٹل یہ جانتا ہے کہ میں ہوں. ہاں جانتا ہے, اس کا مطلب ہے میں باڈی نہیں ہوں. اگر میں باڈی ہوتا تو جس کا باڈی سے کنیکشن ختم ہو گیا ہے اس کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا کہ میں ہوں. اگر یہ کہہ رہا ہے میں ہوں, اس کا مطلب ہے میں باڈی کے سوا کچھ اور ہوں. صحیح ہے. ہم کب خدا کو حس کر پائیں گے؟ جب ہم غیر خدا کو کاٹ سکیں اور صرف سوچ سکیں کہ خدا ہے. اب اگر خدا ہماری حواس میں آ گیا, حواس کا مطلب پنج گانا نہیں ہے, 5 حواس نہیں ہے, اگر پھر بھی خدا کو ہم فیل کر پائے ایک موقع کے اوپر, اس کا مطلب ہے خدا ہے, اور یہاں سے ہمارا کنیکشن ڈیولپ ہوگا. اچھا یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان بہت ڈیسپریٹ ہوتا ہے, ایک دفعہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اسے دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی, اور اس موقع پر وہ خدا کو پکارے اور فیل کرے کہ خدا ہے. اس کا مطلب ہے اس کا کنیکشن جوڑ گیا. صحیح ہے. اچھا دنیا میں کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جو یہ کنیکشن ہر 24 گھنٹے میں جوڑ لیتے ہیں. 5 منٹ کی تنہائی ان کو ایسی مل جاتی ہے جس میں 5 منٹ کے لیے خدا سے کنیکٹ ہوتے ہیں. یقین مانو یہ کوئی بہت بڑے عرفاء ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے میں 5 منٹ کنیکٹ ہوتے ہیں, ورنہ نارمل انسان پوری زندگی میں بھی 5 منٹ خدا سے کنیکٹ نہیں ہوتا ہے, پوری زندگی میں بھی. صحیح ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے کنیکٹ ہو کے مریں. 5-10 منٹ کی بات نہیں سوچ رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کم سے کم ایک دفعہ تو کنیکشن ہو. ایک دفعہ بھی ہوگا نا تو خدا مرنے کے بعد بے کنیکٹ نہیں چھوڑے گا. ایک دفعہ بھی کنیکٹڈ ہوئے خدا سے تو مرنے کے بعد تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ جو ہمارے پاس آئے کریمہ ربی لا تذرنی فردن, مجھے تنہا مت چھوڑ.
شاید یہ ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، شاید یہ ہے کنیکشن۔ آپ اور میں اس بات کے اوپر بھرپور محنت کر دیں کہ ہماری روزانہ کی زندگی میں تنہائی کا ایک ٹائم ہو جس میں ہم صرف خدا کو سوچ سکیں۔ اگر یہ کنیکشن ہم جوڑنے میں کامیاب ہو گئے، اس کی خاطر آپ ایک دن میں پورا سپارہ پڑھ لیں، اس کی خاطر آپ نماز شب پڑھ لیں، اس کی خاطر آپ 25 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کر لیں، یہ کنیکشن مل جائے، اس کے بغیر نہیں مرنا ہے، اس کے ساتھ مرنا ہے۔ اور وہ مثنوی مولانا جلال الدین رومی نے ظاہراً یہ بڑا خوبصورت ایک مصرع فرمایا تھا کہ وہ ایک تمثیل دیتے ہیں نا، میں ختم کرتا ہوں یہاں پہ، ایک تمثیل دیتے ہیں نا کہ بھئی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان و اقامہ دیتے ہیں، اور جب مرتا ہے تو پھر ڈائریکٹ نماز پڑھاتے ہیں، صحیح؟ تو اس کی اذان و اقامہ کہاں گئی؟ تو کہتے ہیں وہی ہے جو پیدا ہونے پہ دی تھی، تو بیچ میں کیا کرنا تھا؟ ہمیں بیچ میں نمازی بننا تھا۔ تو مولانا نے کہا کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو زندگی میں سارے زمانے نمازی رہتے ہیں، دائم در نماز، ہمیشہ نماز میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جذبات غم غصہ سب میں صرف خدا کو دیکھا ہے، یہ نمازی ہیں، یہ مصلی ہیں۔ شاید اقیم الصلاۃ اس لیے ہے، اقیم الصلاۃ شاید اس لیے، ورنہ اقیم الصلاۃ دن میں 17 رکعت پڑھنے میں 20 منٹ لگتے ہیں، اس 20 منٹ کی خاطر 60 مرتبہ سے زیادہ خدا کہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ شاید اس کے لیے نہیں ہوگا، وہ ایک مصداق بنے گا اس کا۔ یہ اصلی نماز یہاں چل رہی ہے، اصلی نماز یہ جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ یہاں پہ بھی نہیں، جب ہم یہاں سے باہر نکلیں گے تو اردو میں ایک محاورہ کہتے ہیں بندے کو اگر دیکھنا ہے نا کہ اصل کیا ہے تو کہاں دیکھو؟ کہتے ہیں یا عیش میں دیکھو یا تیش میں دیکھو، جب عیش میں ہوتا ہے یا جب تیش میں ہوتا ہے تب دیکھو اس کا اصل کیا ہے۔ تو اس لیے شادی کی محفلوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ ان کی عیش ہوتی ہے، دیکھو یہ کتنے خدا پسند ہیں، سب نظر آ جاتا ہے۔ اللہ انشاءاللہ محفوظ فرمائے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے پاک پروردگار جو ظلم و ستم ہم نے اپنے اوپر کیے ہیں خدایا، اس ظلم و ستم کو اپنی غفاریت کے صدقے میں، رحمانیت اور رحیمیت کے صدقے میں مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں خدایا، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا قرآن کریم کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ بحق اے نبی اولاد نبی اس رحمت واسعہ کا واسطہ ہے پاک پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم و اہل بیت کا قرب حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما، پاکیزگی اور طہارت کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار مظلومین تیرے کچھ بندے جیلوں کے اندر ہیں، ان کے اعزاء اقربا سڑکوں کے اوپر ہیں خدایا، بحق امام سجاد ان بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ ان مظلوموں کو جو اپنے چاہنے والوں کے انتظار میں ہیں، ان کے چاہنے والوں کو دیکھنے ملنے کا موقع نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تیرے حضور دعا گو ہیں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، ان کو اصلاح نصیب فرما، قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار یمن کے مسلمانوں پہ سعودی عرب نے ظلم کیا ہے خدایا، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ان ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا تیرے دین کی خاطر کچھ لوگ اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لیے میدان میں موجود ہیں خدا، ان مجاہدوں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ کچھ لوگ اپنے علم کے ذریعے تیرے دین کا دفاع کر رہے ہیں، علماء کو اور طالب علموں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تیرے عابد و زاہد بندے اپنی عبودیت اور زہد کے ذریعے سے تیرے دین کی نصرت کریں، عابدوں و زاہدوں کو مزید توفیقات نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں اپنے امام کے دیدار کی سعادت نصیب فرما، اسی دنیا میں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کے اعوان و انصار ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے لشکریوں کی طاقت توانائیوں میں اضافہ فرما۔
ان لشکریوں سے متصل ہونے کی سعادت نصیب فرما، ہماری موت اس راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔ اللهم صل على